وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ مکرم محترم ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور حضور نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم عرفان القرآن کورس کے 54ویں لیکچر میں شریک ہیں۔ آئیے سب سے پہلے علم تجوید کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم صفات کا بیان شروع کر رکھا ہے ہم نے علم تجوید میں۔ آج ہم صفات متضادہ پڑھیں گے۔ حاضرین مکرم، صفات متضادہ کسی بھی حرف کی وہ متضاد صفات ہیں، لازمی اور ضروری صفات ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کا تقابل ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ صفات متضادہ کی جو تعداد ہے وہ 10 ہے۔ آئیے ان 10 صفات کے نام لکھتے ہیں اور نام لکھنے کے بعد ان کے معنی لکھتے ہیں۔ جی، صفات متضادہ وہ ہیں جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں۔ تو چونکہ ہر صفت دوسری صفت کی ضد ہوتی ہے یا ایک صفت کی دوسری صفت ضد بن جاتی ہے، لہٰذا یہ 10 ہوئیں، 5 ادھر ہو گئیں، 5 ان کی ضد ہو گئیں، تو 5 اور 5 یہ 10 ہو گئیں۔ پہلی صفت کی ضد دوسری صفت، تیسری صفت کی ضد چوتھی صفت، تو بیسیکلی یہ 5 جوڑے بن گئے۔ ایک صفت کے مقابلے میں دوسری صفت، یہ ایک جوڑا، پھر ایک صفت کے مقابلے میں دوسری صفت، یہ دوسرا جوڑا، تو یہ 5 جوڑے بن گئے۔ ان 5 جوڑوں کا ہم یہاں پہ بیان لکھ لیتے ہیں۔ پہلی ہے ہمسن، اس کی ضد ہے جہرن، پھر ہے شدت، اس کی ضد ہے رخوت، استعلاء، اس کی ضد ہے استفال، نمبر 4 اتباق، اس کی ضد ہے انفتاح، نمبر 5 ہے اذلاق، اس کی ضد ہے اسمات۔ تو ناظرین یہ 10 صفات ہو گئیں، ہر صفت ایک کی ایک ضد ہے، تو یہ 5 صفات کے مقابلے میں دوسری 5 صفات اس کی ضد میں، یہ 5 جوڑے ہو گئے۔ ہمسن، جہرن، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اتباق، انفتاح، اذلاق، اسمات۔ ایک دفعہ پھر ہم دہرائے دیتے ہیں اس کو، آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیں۔ ہمسن، جہرن، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اتباق، انفتاح، اذلاق، اسمات۔ آئیے آج ان کے نام لکھ لیتے ہیں، تفصیلی بیان ہم اس کا آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ ہمسن کا معنی ہے پستی اور ضعف، پستی اور ضعف۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ حروف، ان حروف میں آواز تھوڑی پست رہتی ہے، کمزور رہتی ہے۔ جہرن چونکہ اس کی ضد ہے بلندی۔ جن حروف میں صفت جہر پائی جاتی ہے ان حروف میں آواز بلند رہتی ہے۔ شدت آپ کے علم میں ہی ہے، اس کا معنی ہے سختی اور قوت۔ جن حروف میں صفت شدت پائی جائے
وہ حروف سختی سے ادا ہوں گے، اس کی اپوزٹ رخوت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نرمی۔ جن حروف میں صفت رخوت پائی جائے انہیں رخوہ کہتے ہیں اور وہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح استعلاء کا معنی ہوتا ہے پر پڑھنا، موٹا کر کے پڑھنا، بلند کرنا کسی چیز کو، آواز کو۔ استفعال سفلا سے سافل سے ہے نیچے رہنا، پر پڑھنا موٹا کر کے پڑھنا، اس کا معنی ہوگا نیچے رہنا، یعنی آواز اگر نیچے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ باریک پڑھی جائے گی۔ جن حروف میں صفت استفعال پائی جاتی ہے، مستفلہ، حروف مستفلہ جو ہوتے ہیں ان میں آواز جو ہے وہ تھوڑی نیچی رہتی ہے، موٹی نہیں پڑھی جاتی بلکہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اتباق ہے۔ اتباق کا معنی ہے ناظرین لپٹنا، آواز اپنے مخرج کے ساتھ لپٹ جاتی ہے۔ جب حروف مطبقہ پڑھے جاتے ہیں تو آواز جو ہے اپنے مخرج کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، اس کی اپوزٹ ہے انفتاح۔ جب یہ پڑھے جاتے ہیں تو پھر آواز اپنے مخرج کے ساتھ لپٹی نہیں رہتی بلکہ مخرج سے جدا ہو جاتی ہے، انفتاح، کھلنا، کھل جاتی ہے۔ تو لپٹنا، کھلنا۔ اذلاق کا معنی ہوتا ہے پھسلنا۔ جن حروف میں صفت اذلاق پائی جاتی ہے انہیں مدلقہ کہتے ہیں اور ان میں آواز اپنے مخرج پہ لگ کے پھسل جاتی ہے، پھیلاؤ ہوتا ہے آواز کا، مگر مصمتہ اسمات اس کا اذلاق کا اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے صفت اسمات جس میں پائی جائے گی جن حروف میں، ان حروف میں آواز جم جائے گی، لہٰذا اس کو کہتے ہیں جماؤ، ٹھہر جانا، آواز کا رک جانا۔ تو ہمسن پستی اور ذوف، اس کا اپوزٹ جہرن بلندی، شدت کا معنی سختی، اس کا اپوزٹ نرمی، رخوت۔ اس کے بعد استعلاء یعنی پر پڑھنا، بلند کرنا، استفعال باریک پڑھنا، نیچے رکھنا آواز کا۔ اس کے بعد آ گیا اتباق، لپٹ جانا اپنے مخرج کے ساتھ زبان کا، آواز کا، اور انفتاح زبان کا اپنے مخرج کے ساتھ لپٹا نہ رہنا بلکہ کھل جانا، فوری علیحدہ ہو جانا۔ اذلاق حروف کو پڑھیں تو آواز پھسل جائے، رکے نہیں، جمے نہیں، اس کا اپوزٹ اسمات، اس میں آواز جو ہے اپنے مخرج پہ لگ کے رک جاتی ہے، جم جاتی ہے۔ تو ہمسن جہرن، شدت رخوت، استعلاء استفعال، اتباق انفتاح، اذلاق اسمات۔ حاضرین مکرم یہ 10 صفات تھیں جو صفات متضادہ تھیں۔ یہ جو 2 صفات ہیں شدت اور رخوت، ان دونوں کے درمیان میں ایک صفت بتائی جاتی ہے، صفت توسط۔ صفت توسط جن حروف میں پائی جاتی ہے ان کو حروف متوسطہ کہتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جو نہ تو بہت زیادہ سختی سے پڑھے جاتے ہیں، نہ بہت زیادہ نرمی سے ان کو ادا کیا جاتا ہے، بلکہ درمیانی کیفیت سے ادا کیا جاتا ہے۔ ان کو حروف متوسطہ کہتے ہیں اور ان کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے اس کو صفت توسط کہتے ہیں۔ حاضرین مکرم، صفات متضادہ کے نام لکھ لیے، ان کا ترجمہ لکھ لیا۔ انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ کون سے حروف میں صفت ہمس پائی جاتی ہے، اس کی پریکٹس بھی کریں گے، اور کون سے حروف میں دیگر صفات پائی جاتی ہیں اور ان کی پریکٹس بھی ہم انشاءاللہ آنے والے سبق میں کریں گے۔ یہاں پہ تجوید کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کے اگلے حصہ کی جانب، حصہ الترجمہ، اور آج کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج کا سبق ہم نے لکھ لیا ہے۔ آئیے اس سے قبل کہ ہم ترجمہ کریں اپنے معمول کے مطابق سب سے پہلے آج کے سبق کا تلفظ دیکھتے ہیں اور تجوید کے قواعد کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ چونکہ آج کا سبق کچھ زیادہ ہے ترجمہ، لہذا ہم کوشش کریں گے کہ اپنی سپیڈ تھوڑی زیادہ رکھیں، تو کائنڈلی ذرا اٹینٹیو رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ ناظرین دیکھیے، اس میں جلالت ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے مرقق پڑا، اس کے بعد با کو ساکن کیا تو کلکلہ کیا۔ اب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے،
والمغرب فأينما تولوا فثم وجہ اللہ. دیکھیے یا ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا لین ہے، الف ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف مدہ ہے، واو ما قبل مضموم ہونے کی وجہ سے مدہ ہے، میم مشدد ہونے کی وجہ سے اس پہ غنہ کیا، جیم ساکن حروف قلقلہ میں سے قلقلہ کیا. ان اللہ واسع علیم. دیکھیے نون مشدد پہ غنہ، اس میں جلالت ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے مفخم، الف مدہ، نون تنوین کا ما بعد حرف اظہار، لہٰذا یہاں پہ اظہار، یا ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے یا مدہ، میم ساکن ہونے کی وجہ سے مد عارض. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. الف ما قبل مفتوح، الف مدہ، اس کے بعد اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح، اس میں جلالت مفخم، نون تنوین، اس پہ ہم نے کیا اخفا، با ساکن حروف قلقلہ میں سے قلقلہ، الف مدہ. بل لہ ما فی السماوات والارض. یہاں پہ آپ دیکھیے لام حروف ادغام میں سے ما قبل جو ہے وہ دوسرا لام آ گیا، یہ ادغام متماثلین ہے، ایک حرف دو دفعہ آ گیا ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، پہلے کو دوسرے میں مدغم کیا، ادغام میں متماثلین ہو گیا. اس کے بعد واو المدیہ صغیرہ ہے، الف مدہ ہے، دونوں جگہوں پہ الف مدہ ہے، پھر را ساکن ما قبل مفتوح، لہذا را مفخم ہے. کل لہ قانتون. یہاں پہ پھر ناظرین کل لہ نون تنوین تھا، اس نون تنوین کا لام میں ادغام ہو گیا، ادغام بلا غنہ، واو المدیہ صغیرہ، الف المدہ، واو المدہ اور مد عارض ہو گئی. بدیع السماوات والارض. یا مدہ ہے، دونوں جگہوں پہ الف المدیہ صغیرہ، را مفخمہ. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا. حاضرین مکرم الف مدہ ہے، یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، حمزہ سبب اس کا بنا، یہاں پہ ہم نے کیا اخفا، یہاں پہ ناظرین نون مشدد ہم نے کیا غنہ، الف مدہ ہے. یقول لہ کن فیکون. واو مدہ، واو المدیہ صغیرہ، اخفا، اس کے بعد پھر واو مدہ، مد عارض. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ. الف مدہ ہے، یا مدہ، پھر الف مدہ، واو مدہ، واو لین، الف مدہ ہے، اس میں جلالت مفخم ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے. او تأتینا آیہ. اس کے بعد دیکھیے واو لین، حمزہ پہ جھٹکا دیا، یا مدہ ہے، مد منفصل آ گئی، الف المدیہ صغیرہ ہے. کذالک قال الذین من قبلہم. الف المدیہ صغیرہ، الف المدہ، یا المدہ، اخفا ہوا، با ساکن قلقلہ ہوا، میم ساکن کا ما بعد میم آ گیا، یہاں پہ ادغام شفوی ہو گیا. قبلہم مثل قولہم. یہاں پہ ناظرین واو لین آ گئی، میم ساکن اظہار شفوی ہو گیا. تشابہت قلوبہم. یہاں پہ الف مدہ آ گیا، واو مدہ آ گیا، میم ساکن اظہار شفوی. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. دال ساکن پہ قلقلہ، نون مشدد پہ غنہ، الف المدیہ صغیرہ، الف المدہ، واو لین، ادغام بالغنہ، واو مدہ ہے، پھر واو مدہ ہے، پھر یہاں پہ مد عارض. حاضرین مکرم یہ تجوید. اب آئیے بلا تاخیر آج کے سبق کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. واو کا معنی ہے اور، لام زر لی، لام زبر کا معنی ہے لیے، کے لیے، واسطے، اور واسطے اللہ، اللہ کے اس میں جلالت، اور اللہ کے واسطے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب. مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے. فا کا معنی ہے پس، اینما کا معنی ہوتا ہے جہاں بھی یا جدھر بھی. تو جدھر بھی، تولو ولا یولو، اس کا معنی ہے پھیرنا، تم پھیرو.
جہاں بھی تم پھرو گے، فا کا معنی ہے پس، ثم رخ ہے، طرف ہے، وجہ چہرہ اللہ کا، اللہ تو ادھر اللہ ہی کی طرف کو پاؤ گے، اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، اللہ ہی کا رخ پاؤ گے۔ ان اللہ، ان کا معنی بے شک، اللہ واسع، واسع اس میں فاعل ہے، وسیع بہت وسیع وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ جل مجدہ جو ہے وہ خوب وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ واو کا معنی اور، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب، انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا، اتخذ فعل ماضی واحد مذکر غائب، اخذ کر لیا ہے، پا لیا ہے، لے لیا ہے، اڈاپٹ کر لیا ہے، بنا لیا ہے، ہم اس کا ترجمہ کریں گے بنا لیا ہے، اللہ نے، وقالو اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لیا ہے، ولدن کوئی بیٹا، ولد کہتے ہیں بیٹے کو، کوئی بیٹا بنا لیا ہے، سبحان پاک ہے، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی جس کا مرجع ہے اس میں جلالت، وہ سبحانہ وہ تو اس سے پاک ہے، بلکہ لہو لام زبر لا لام زیر لی، میں نے یہاں بتایا لیے کے لیے واسطے، بلکہ واسطے ہے ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب اسی کے، بلکہ اسی کے واسطے ہے، ما موصولہ ہے، معنی ہو گیا جو، فی کا معنی ہو گیا میں، بلکہ اسی کے واسطے ہے جو ہے میں، کہاں، السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ تو اسی کے واسطے ہے، کلن سارے کا سارا، تمام لہو لام زبر لا لام زیر لی لیے، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی مرجع اس میں جلالت، لہو واسطے اسی کے، یعنی واسطے اللہ ہی کے لیے ہے، قانتون کہتے ہیں فرما بردار، اسی کے فرما بردار ہیں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سارے کا سارا، بدیعن وہ بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، السماوات والارض آسمانوں کا اور زمین کا، وہ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، واو کا معنی ہے اور، اذا کا معنی ہے جب، قضا فعل ماضی واحد مذکر غائب وہ فیصلہ فرما لیتا ہے، قضا قاضی سے فیصلہ کرنا، جب وہ اس نے فیصلہ فرما دیتا ہے، امرن کسی کام کا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فا تو پس، انما اتنا ہی، بے شک اتنا ہی، یقول فعل مضارع واحد مذکر غائب وہ کہتا ہے یا وہ فرماتا ہے، لہو لام زیر لی لام زبر لا لیے کے لیے واسطے، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، ہو ضمیر کا مرجع ہے امرن، وہ اس شے کو کہتا ہے، وہ اس کام کو کہتا ہے، کن اسم فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اس کا معنی ہے ہو جا، فا پس، یکونو فعل مضارع واحد مذکر غائب وہ ہونے لگ جاتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، وہ ہونے لگ جاتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے، فَإِنَّمَا تو پس اتنا ہی، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کام کو، کن فیکون کہ تو ہو جا تو وہ ہونے لگ جاتی ہے، وہ کا معنی اور، قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب کہا اس نے کہا، الذین اس میں موصولہ جمع مذکر کا، ان سب نے جو لا نہیں ہے، نفی کا، یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب وہ سب علم رکھتے، تو وہ جو علم نہیں رکھتے سارے وہ کہتے ہیں، لو اگر، یا کیوں کے معنی میں یہاں استفہامیہ نفی میں آیا ہے، لا نہیں تو کیوں نہیں، یکلمو فعل مضارع واحد مذکر غائب وہ کلام کرتا، کیوں نہیں وہ کلام کرتا، نون زبر الف نا اس میں ضمیر جمع متکلم کی، ہم سے وہ کیوں کلام نہیں کرتا، اللہ تو اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، او کا معنی ہوتا ہے یا، تأتی فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ آتی، نون زبر الف نا اس میں ضمیر جمع متکلم
ہماری طرف یا ہماری طرف کیوں نہیں آتی آیتن کوئی نشانی. وقال الذین لا یعلمون اور وہ سب لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں لولا یکلمون اللہ اللہ ہم سے ڈائریکٹلی کلام کیوں نہیں کرتا. او تاتینا آیا یا نشانیاں ہماری طرف ڈائریکٹلی کیوں نہیں آتی. کذالک اسی طرح کا مطلب ہوتا ہے جیسے. ذالک اس میں اشارہ بعید واحد مذکر معنی وہ. اسی طرح وہ قال فعل ماضی واحد مذکر غائب وہ کہتا ہے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ فعل جب شروع میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ واحد ہوتا ہے بے شک آگے بات جمع کی ہو رہی ہو. تو قال فعل ماضی واحد مذکر غائب کہا. الذین اس میں موصولہ جمع مذکر وہ سب جو یا ان سب جنہوں نے. کذالک قال الذین اسی طرح کہا ان سب نے جنہوں نے. جو من کا معنی ہوتا ہے سے قبل کہتے ہیں پہلے. ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی ان سے پہلے جو تھے اسی طرح انہوں نے بھی کہا. مثل طرح کا جیسا. قول قول کا معنی ہوتا ہے بات اسی طرح کی بات کی. ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی انہی کی. تو انہی کی طرح کی انہی کی مثل بات ان لوگوں نے بھی کی جو ان سے پہلے تھے. تو تشابہت فعل ماضی واحد مؤنث غائب ایک جیسے ہیں یا مشابہت رکھتے ہیں. قلوب جمع ہے قلب ان کی دل. تو دل مشابہت رکھتے ہیں. ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب ان کے. الذین اس کا مرجع ہے اس میں ضمیر کا. قلوبہم ان کے دل. تو ان کے دل ایک جیسے ہیں ایک طرح کے ہیں آپس میں مشابہت ہیں ان میں. قد جو ہے وہ فعل ماضی کے شروع میں آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تحقیق یا بے شک تاکید کے لیے. بینا فعل ماضی جمع متکلم ہم نے بیان کر دیا ہے. ہم نے بیان کر دیا ہے. ہم نے واضح کر دیا ہے. ہم نے روشن کر دیا ہے. الآیات جمع ہے آیتن کی نشانیاں. ہم نے تو نشانیاں واضح کر دی ہیں. ہم نے تو نشانیاں بیان کر دی ہیں. لام زر لیے کے لیے واسطے. قوم کے واسطے ہم نے ساری نشانیاں بیان کر دی ہوئی ہیں واضح کر دی ہیں. ہماری نشانیاں تو اس قوم کے لیے روشن ہیں. یوقنون فعل مضارع جمع مذکر غائب جو وہ یقین رکھتے ہیں یعنی جو یقین رکھتے ہیں ان سب کے لیے تو ہماری نشانیاں بالکل واضح ہیں. حاضرین مکرم یہ آج کے سبق کا لفظی ترجمہ تھا جو ہم نے کیا. آئیے اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے آج کے سبق کی تفسیر کی جانب. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے. ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے حالانکہ وہ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کل لہ قانتون اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض وہی آسمانوں اور زمینوں کو وجود میں لانے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی. تشابہت قلوبہم ان لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں. حاضرین مکرم یہ ہمارے آج کے سبق کا با محاورہ ترجمہ تھا. آئیے آج کے سبق کی تفسیر کرتے ہیں
اور پھر اپنے سبق کے آخری حصہ کی جانب بڑھیں گے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ حاضرین مکرم، منتشر افراد قومیں تب بنتی ہیں جب ان میں یکجہتی ہو، اور یکجہتی تب پیدا ہوتی ہے جب ان کا کوئی خاص مرکز ہو، کوئی قبلہ ہو، کوئی سمت ہو، کوئی ڈائریکشن ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ان میں یہ خیال جنم لیتا ہے کہ شاید جو ڈائریکشن ہوتی ہے، جو سمت ہوتی ہے، جو قبلہ ہوتا ہے، جو مرکز ہوتا ہے کسی قوم کا، وہ کسی خاص خوبی یا کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے یہاں بیان فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری جہتیں، ساری کی ساری سمتیں تو اللہ جل مجدہ کی ہیں۔ اگر کوئی سمت قبلہ بنائی جاتی ہے تو کسی ذاتی خصوصیت کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ کے حکم پر قبلہ بنائی جاتی ہے، یعنی سمت بنائی جاتی ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یہاں پہ گزشتہ سبق میں آپ نے دیکھا کہ اللہ جل مجدہ کے حوالے سے شرک کا ارتکاب کیا گیا۔ یہاں پہ ان اقوام کے عقائد فاسدہ کی تردید کی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتی تھیں۔ یہودیوں نے کہا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین کہنے لگے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ اللہ جل مجدہ نے ان سب کی ان باتوں کا رد فرمایا۔ کس بات سے؟ کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ وہ تو بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کے لیے ہے، وہ اسی کا ہے، اور وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ حاضرین مکرم، اللہ پاک نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان میں سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کی ملکیت نہیں ہوتی۔ تو زمین و آسمان کا سب کچھ اللہ کی جب ملکیت میں آ گیا تو الٹیمیٹلی یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی ملکیت میں جو کچھ ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، وہ اس میں سے کوئی بھی مخلوق اللہ پاک کی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اللہ جل مجدہ کی اولاد ہوتی تو وہ بھی اسی کی طرح واجب اور قدیم ہوتی اور لا زوال ہوتی اور عبدالآباد تک قائم رہنے والی ہوتی، چونکہ اس میں جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کی جن سے ہوتی ہے، باپ کی طرح کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی بھی اولاد ہوتی تو وہ بھی اللہ ہی کی طرح لا زوال ہوتی، وہ بھی واجب ہوتی، وہ بھی قدیم ہوتی۔ لیکن چونکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی واجب نہیں ہے، کوئی بھی قدیم نہیں ہے، کوئی بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اس نے فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، وہ بنانے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا۔ حاضرین مکرم، بدیع کا معنی بہت خوبصورت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی صنعت کو کسی کی اقتداء اور پیروی کے بغیر بنانا، کسی کو فالو کرتے ہوئے کوئی چیز نہ بنانا، بلکہ از خود کسی چیز کو کریٹ کرنا، وداؤٹ ایگزسٹنگ فار دی سیم تھنگ۔ اس طرح کی چیز پہلے ایگزسٹ نہ کرتی ہو، پہلے اس کا وجود نہ ہو، پہلے اس کا خمیر نہ ہو، پہلے اس کا سٹرکچر نہ ہو، اس کا خاکہ نہ ہو، اس کا تصور نہ ہو۔ ایک ایسی چیز کو بنانا کہ جس کے حوالے سے پہلے کچھ خیالات نہ پائے جاتے ہوں، بالکل نئی چیز کو وجود میں لانا، اس کو کہتے ہیں بدیع۔ اللہ جل مجدہ بنانے والا ہے زمین و آسمانوں کا، زمینوں کا اور آسمانوں کا، اور اس نے یہ زمین و آسمان بغیر کسی آلہ کی مدد سے بنائے، بغیر کسی مادہ کی مدد سے بنائے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وقال الذین لا یعلمون۔ حاضرین مکرم، مشرک یہ کہتے تھے کہ اللہ جل مجدہ خود ہم سے کلام کر کے یہ کیوں نہیں فرماتا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، خود ہماری طرف نشانی ڈائریکٹلی کیوں نہیں آ جاتی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کو کیوں معجزات عطا کیے گئے؟ تو یہاں پہ ان لوگوں کی باتوں کا رد ہے کہ بھئی سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا انعام تو تمہارے اندر خود ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ کوئی معجزہ ہے، نہ کوئی نشانی ہے، لہٰذا یہ بات صحیح بات معلوم نہیں ہوتی کہ ڈائریکٹ تم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کی ذات اقدس کا تم میں موجود ہونا ہی سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ جل مجدہ جو ہے وہ اکیلا ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں فائدہ یہ ہے، روحانی فائدہ، کہ دلائل صرف طالبان یقین کو فائدہ دیتے ہیں، کج بحثی کرنے والوں کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی طلب کرنے والوں کو جواب دیا گیا کہ الوہی نشانیوں کا عظیم مجموعہ اور پیکر اتم تو تمہارے پاس آ چکا ہے، جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو بشیر و نذیر ہے۔ اس عظیم نشانی کے بعد کس نشانی کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ حاضرین مکرم، یہ آج کی سبق کی تفسیر تھی۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کے آخری حصہ کی جانب، جس کا نام حصۃ الحدیث ہے، اور آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت خوبصورت فرمان علی شان پڑھیں گے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ ان کے صحابہ خلفائے راشدین میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کو روایت کیا ہے البہقی نے۔ جی حاضرین مکرم، یہ آج کی حدیث مبارکہ ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا۔ عن موسیٰ ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا موسیٰ ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ فی روایت طویلۃ، ایک طویل حدیث مبارکہ میں، ایک طویل روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ارسلہ، بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، الی قریشن، قریش کی طرف، فدعو، پس انہوں نے کہا، انہوں نے دعوت دی عثمان ابن عفان، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیطوفا، کہ وہ طواف کریں، بالبیت، گھر کا، یعنی کعبہ کا طواف کر لیں، کہ وہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ فابا، پس انکار کیا، پس انہوں نے انکار کر دیا، ان کہ یطوفا، وہ طواف کریں، انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ طواف کریں۔ وقالا، اور فرمایا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کنت لا اطوف بہ، میں نہیں طواف کروں گا اس کا، حتی، یہاں تک کہ یطوف بہ، اس کا طواف کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طواف نہ کریں تب تک میں بھی اس کا طواف نہیں کروں گا۔ فرجع، پس وہ لوٹ گئے، الی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی طرف۔ حاضرین مکرم، یہ آج کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک طویل عرصہ کے بعد مذاکرات کے لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مذاکرات کے لیے مکہ المکرمہ میں بھیجا۔ وہاں جب وہ قریش سے ملے تو اہل مکہ کہنے لگے کہ اے عثمان، چونکہ آپ مکہ میں آ گئے ہیں، مکہ کی حدود میں آ گئے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کعبہ کا طواف کر لیں، لیکن قربان جائیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان پہ۔ آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ ہم کب اس قبلہ کو قبلہ جانتے تھے، ہم کب اس کعبے کو قبلہ مانتے تھے، ہم تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ یہ قبلہ ہے تو ہم اس کی طرف مڑ گئے، تو ہماری تو قبلوں کی شناسائی جو ہے وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے ہے، آپ کے فرامین سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم
میں کبھی بھی اس گھر کا طواف نہیں کروں گا جب تک محمد رسول اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا طواف نہیں کر لیتے۔ آپ نے کلیتاً کعبے کا طواف کرنے سے انکار کر دیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹ گئے۔ حاضرین مکرم، آج کا یہ 54واں سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ علم تجوید میں صفات متضادہ جو معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں وہ ہم نے پڑھی۔ ہر صفت کا ایک جوڑا بنا دیا، ہر صفت دوسری صفت کی ضد ہو گئی۔ ہمس، جہرن، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اتباق، انفتاح، اطلاق اور اسمات۔ اس کے بعد ہم نے آج ایک طویل ترجمے کا سبق تھا وہ پڑھا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس پڑھا ہے۔ حاضرین مکرم، اس کے ساتھ ہی آج کا 54واں لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔